نمازی کے پیروں تلے کتنی نجاست ہو تو نماز نہیں ہوگی؟ نمازی کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ درہم کی مقدار ہم نے بتا دیا تھا، ہتھیلی، اس سے پانی ڈالیں، جتنا نہ بہے اتنا درہم مانتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر نجاست لگی ہے اور اس پہ کھڑا ہے نمازی تو نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے ایک درہم ہو جائے گی تو نماز مکروہ تحریمی، واجب الاعادہ اور درہم سے زائد ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ وضاحت ایک دم ہو گئی۔ نجاست پر رکھے شیشے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی اگرچہ نمایاں ہو، یعنی نجاست دکھ رہی، شیشہ اس کے اوپر، نماز ہو جائے گی اگرچہ نجاست دکھ رہی ہے۔ وہ کون سا پاک صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں؟ چرایا ہوا کپڑا یا دھوبی وغیرہ کے ہاں سے بدلا ہوا کپڑا اگرچہ پاک و صاف ہو مگر اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ نماز واجب الاعادہ ہوگی اور ایسے کپڑے کا پہننا مرد عورت سب کو حرام ہے۔ تو ہوتا تھا دھوبیاں کے ہاں سے کپڑا بدل جاتا تھا، تو ایسے کپڑے پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کون ہے؟ جیسے کبھی کپڑا جاتا ہے تو بدل کے دوسرے کپڑا آ جاتا ہے، اپنا نہیں آیا، ایسا ہوتا ہے۔ نہیں تو اس میں وہ دھوبی کے ہاں اگر ایک یقین کامل ہے کہ یہ ناپاک جہاں دھلتا ہے تو دینا ہی جائز نہیں ہے۔ دھوبی کے یا مطلقاً دھوبی کے، جیسے ہمارے یہاں ندی دھلتے ہیں، اپنے لوگ کیا ندی وغیرہ دھلتے ہیں، نہیں تو وہ نجاست یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ جیسے غیر پاک مانا گیا ہے تو اس کا چھوا بھی پاک ہے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو۔ نجاست یہاں پہ وہ مراد ہے جیسے پاخانہ، پیشاب، یہ یہاں جو منع کیا گیا ہے جو بدلا ہوا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے کا، اس میں مراد یہ ہے کسی دوسرے کا کپڑا آپ اس کی اجازت کے بغیر پہن کر پڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ نماز مکروہ تحریمی ہے۔ تو وہی جو دیکھیے ایک مسئلہ اور بھی، نابالغ بچہ قرآن چھو دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نابالغ بچہ قرآن جب پڑھتے چھوٹے بچے تو 7 سال کی عمر کراس کر رہے ہیں تو اب ان کو وضو کا طریقہ دھیرے دھیرے سکھایا جائے، عادت ڈلوائی جائے وضو کی، ہاتھ منہ دھلوا دیں، مگر جب بالغ ہو جائے گا تو پھر وہ مکلف ہو جائے گا، اس پر وضو فرض ہے کہ وضو کر کے ہی چھوئے۔ وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایسی نجس زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی، اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ ناپاکی دھوپ سے اڑ گئی، پیشاب تھا سوکھ گیا ختم ہو گیا، مگر اب اس سے تیمم نہیں کر سکتا ہے، وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز میں مطلب یہ پڑھ سکتا ہے، مراد یہ ہے کہ غلطی سے اگر وہاں پڑھ لی نماز تو نماز ہو جائے گی، اب جان بوجھ کے وہاں پڑھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نماز میں مرد عورت کے جسم کا کتنا حصہ ستر عورت میں شامل ہے؟ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے، اتنا چھپانا شرط ہے، نہیں چھپائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ناف اس میں داخل نہیں ہے اور گھٹنے داخل ہیں، ناف کے نیچے سے ستر عورت شروع ہوتی ہے۔ عورت کے لیے سوائے منہ کی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سارا بدن ستر عورت ہے۔ یہ گلا اگر کھلا ہے یا دوپٹے میں سے اگر بال چمک رہا ہے، دوپٹے میں سے وائٹ دوپٹہ ہے، بال چمک رہا ہے، تب بھی نماز عورت کو دہرانی پڑے گی، نماز نہیں ہوگی۔ تو پاؤں کے تلووں کے سارا بدن ستر ہے۔ عورت کے سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں بھی ستر میں داخل ہیں، البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتہ قول پر نماز درست ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو نماز میں کھل گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر چوتھائی حصے سے کم کھلا تو نماز ہو گئی، تھوڑا بہت کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، نماز ہوگی۔ اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لی جب بھی ہو گئی، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یعنی برابر کھلا رہا، جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی دیر کھلا رہ گیا یا جان بوجھ کر کھولا اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جس میں بدن نظر آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اتنا باریک کپڑا جس میں بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس میں نماز پڑھنا
پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ جہاں قبلہ کی سمت ڈیسیژن جو پتہ نہ ہو اور نہ ہی معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہو تو وہاں نماز میں منہ کس طرف کیا جائے گا؟ ایسی جگہ جہاں نماز پڑھنے والے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، جہاں پر قبلہ کا پتہ نہ چلے، یعنی سوچے جدھر قبلہ ہو، قبلہ ہونا دل اس پر جم جائے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔